बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। आज पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म ने दुनिया को बता दिया है कि मसाइल किस तरह हल होते हैं। कोई जंगो जदल नहीं, कोई फ़ौजी हल नहीं, हर मसले का सियासी हल और मुज़ाकरात है। गैर मुल्की टीवी से उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान के कुछ ग्रुपों से मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसमें अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो ताउन कर रहे हैं। लामोहला कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हालात को दुरुस्त करने में बेइंतहा मुस्बत किरदार अदा किया है और अब अगर वो तालिबान इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो तालिबान जो कौमी धारे में आना चाहते हैं और उसमें से कई ग्रुप राज़ी भी हैं जो टीटीपी के, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा ताकि वो आम ज़िंदगी में शामिल हो सकें और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। जैसे ही वज़ीर आज़म का ये ऐलान सामने आया, उसके साथ ही जनूबी वज़ीरिस्तान में टीटीपी ने फायर बंदी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ ग्रुपों से और मुशीरान से जो हैं वो हमारी बातचीत चल रही है, हमारे मुशीरान से हुकूमत पाकिस्तान की, और इस एतबार से बहुत ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि मामलात हल हो जाएंगे और पुरअमन पाकिस्तान बक़ाए बाहमी के तौर पर सामने आ जाएगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर अनारकी हो, वहाँ पे दहशत गर्दी हो, वहाँ पे ख़ुदकश हमले हों, वहाँ पर धमाके हों, तो लामोहला पाकिस्तान जो है वो उसका पड़ोसी मुल्क है। दुनिया में सबसे ज़्यादा करीब तरीन अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है अफ़गानिस्तान से। हमारा कल्चर, हमारी हर चीज़ जो है, हमारी रिवायात जो है, सब कुछ वो अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान की मिलती जुलती हैं। हमारी ज़ुबान भी तकरीबन मिलती जुलती है। KPK में सारी ज़ुबान तकरीबन पश्तो वो ही बोली जाती है, जहाँ से गो के अफ़गानिस्तान में फ़ारसी और अरबी वो मिक्स करके बोलते हैं और ज़ुबानें हैं, मगर पाकिस्तान की सकाफ़त और अफ़गानिस्तान की सकाफ़त एक ही है। अब तक चूँकि तालिबान को दुश्मन अनासिर इस्तेमाल करते रहे और ख़ासकर भारत ने उन्हें इस्तेमाल किया, वहाँ पर उसने बेतहाशा सरमायाकारी की अमेरिका के साथ मिलकर, लेकिन आज दोनों ममालिक शिकस्त खुर्दा होकर निकल गए हैं। अमेरिका के अपने अपने जर्नल उनके सेनेट में बुला रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारी शिकस्त की वजह क्या बनी है। उसमें शिकस्त की वजह वो बता रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान से दूरी इख्तियार की, फिर जिस अंदाज से वो अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकाल के लेकर गए हैं, इत्तहादी निकाले हैं, उसकी वजह ये बनी है कि वहाँ पर शिकस्त हुई है। और आज वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमें अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर थी, है इसलिए नहीं कि अब वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे आज से 20 साल पहले USSR ने, सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में कदम रखा, गर्म पानियों तक पहुंचने का ख्वाब देखा, लेकिन वहां से वो हजीमत का शिकार हुआ और अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाकर वो बाहर निकला। उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो गया। अफ़गान वार के बाद हम आपको एक और अमेरिका से आने वाली ख़बर के बारे में बता देते हैं कि जो बाइडन का जो इक़्तिदार है वो भी इससे हिलकर रह गया है। क्योंकि जब वो तालिबान या अफ़गानिस्तान के हवाले से अब भी जब बात करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे का उतार चढ़ाव, उनकी आवाज़, उनकी ज़ुबान कोई भी आपस में साथ नहीं देती और सारे अपने अपने मुख्तलिफ ही रंग दिखा रहे होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि शिकस्त खुर्दा कौम का सरबराह किस तरह खिताब करता है। अब चूँकि वो निकलना चाहते हैं यहाँ से, वज़ीर ख़ारजा की भी जो है उनके गैर ममालिक के वज़रा से जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर ख़ारजा ने भी हमारे कहा है कि वहाँ पर जो दहशतगर्द ग्रुप है, जो लोग हैं, उन पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अफ़गान तालिबान पहले बता चुके हैं कि वो जो हैं अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हत्ता कि किसी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान ने ये आज़ादी कोई थाली में रख के नहीं ली, उन्होंने 20 साल जंग लड़ी है।
جنگ و جدل لڑی ہے، اپنا خون قربانی کے لیے دیا ہے، بچے شہید کرائے ہیں، بزرگ شہید کرائے ہیں، تو انہیں یہ آج آزادی ملی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ طالبان آئے اور آ کر چھاتے گئے، چونکہ ماضی کے اور موجودہ کے طالبان میں بڑا فرق ہے۔ پاکستان چونکہ دنیا کو یہ سبق سکھا رہا ہے کہ مسائل مذاکرات سے حل کرنے چاہیے۔ افغان طالبان کشمیر کے حوالے سے بھی اعلان کر چکے ہیں، فلسطین کے حوالے سے بھی اعلان کر چکے ہیں۔ فلسطین اور جو اسرائیل کا اس وقت مسئلہ درپیش ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی مذاکرات کریں اور مسائل کو حل کریں، نہ ہی نہتے فلسطینیوں پر آئے دن حملے ہونے چاہیے۔ اور جو مقبوضہ فلسطین کی وادی کی زمین ہے، جو ہمارے مسلمانوں کے امت مسلمہ کے بیت المقدس ہے، اور جو مقدس مقامات ہیں، انہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں مسائل سے ہی حل ہوں گی، مذاکرات سے ہی حل ہوں گی، نہیں تو اسی طرح قتل و غارت مچی رہے گی اور کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ یہ تو تھی سب سے بڑی اہم پیش رفت اس خطے کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، جو ایک نئی خبر ہے بھارت کے حوالے سے۔ اب لداخ کے بعد ایک محاذ اور کھل گیا ہے۔ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں چینی فوج جو ہے وہ بھارت میں داخل ہو گئی اور اس نے 20 فوجیوں کو مار دیا ہے۔ گو کہ ان کا میڈیا اس حوالے سے نہیں بتا رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ہمارے جو وہاں کے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چینی فوج نے انہیں ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا ہے، اور جو بھارتی فوجی تھے وہ دم دبا کر پیچھے ہٹ گئے۔ چینی فوج آگے بڑھتی گئی ہے۔ اب یہ حالات جا رہے ہیں کہ اب لداخ کے بعد یہ سائڈ جو کھل گئی ہے، یہاں سے بھی بھارت کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ وہ جال سازی میں بھارت بہت زیادہ تیز ہے، اور جو بھی کام ہے وہ صرف سوشل میڈیا تک، ایون دین کہ وہ واشنگٹن پوسٹ تک کے ساتھ جال سازی سے ہاتھ کر جاتے ہیں۔ اب چین نے ان کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں بھی دہشت گردوں کی بے کنی ہو رہی ہے۔ ہماری پاک فوج کے جوان ان کی کمر توڑ رہے ہیں، وہ کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ گوادر پورٹ جو ہے اس کو ناکام کر دیا جائے۔ ادھر سے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ایک اور اہم خبر کہ معاملات طے ہو چکے ہیں، سعودی عرب سامنے آ گیا ہے، وہ پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ مؤخر تاریخوں میں اس نے تیل دینے کا وعدہ کر لیا ہے، پاکستان کو وہ پیٹرول فراہم کرے گا۔ پیٹرول کے ساتھ ہی ہم آپ کو ایک یہ بھی بات بتاتے چلتے ہیں، چونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، بے تحاشا مہنگائی ہو گئی ہے، غریب عوام بلکہ حکومت جو ہے وہ غریب مکاؤ مہم پر لگی ہوئی ہے۔ پیٹرول 4 روپے لیٹر ہوا۔ آج ایوان بالا اور ایوان زیری کے اجلاس ہوئے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے خوب احتجاج کیا، اسپیکر کے ڈائس کو گھیر لیا، وہاں آ گئے، بینر اٹھائے ہوئے تھے جس میں حکومت کے خلاف نعرے درج تھے، اور وہاں پر اپوزیشن نے باقاعدہ نعرے لگائے کہ گو عمران گو، گو عمران گو، اس طرح کی نعرے بازی کی۔ اور جب سینٹ کا اجلاس ہوا تو وہاں پر بھی اپوزیشن نے ایسے ہی کیا، قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ ایوان کے حالات بھی حکومت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ آج جو 16,000 ملازمین حکومت نے نکالے ہیں، اگر انہیں وہ بحال کرنا چاہتی ہے تو ہم قانون سازی کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف ریٹ پیٹیشن دائر کی گئی ہے تو دوسری طرف انہیں نوٹیفیکیشن دیے جا رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھیں۔ اس حوالے سے ایک اور اہم ترین ہم آپ کو خبر دیں کہ مبینہ طور پر جو ملازمین نکالے گئے تھے ان میں سے لگ بھگ آمدہ اطلاعات کے مطابق 10 لوگ ہارٹ اٹیک اور پریشر میں آ کر اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا، نہ کہ گھروں میں لاشیں گرانے کا۔ غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے، غریب آدمی مہنگائی سے مر رہا ہے، غریب آدمی ہڑتالوں سے مر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ پیٹرول جو ہے، اب آپ کے وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیگر ملکوں سے پیٹرول جو ہے وہ سستا ہے، آپ دیگر ملکوں کے مقابلے میں اپنے روپے کی حیثیت بھی دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 150 روپیہ نہیں ہونے دیا تو آج 4 روپے بڑھا کے 127 روپے 30 پیسے پیٹرول ہو چکا ہے۔
وہ یہاں یہ مصداق اس کے کہا جائے کہ گنجی نہائے گی کیا تو نچوڑے گی کیا، جب اتنا تیل مہنگا ہو جائے گا، بجلی کے بل مہنگے ہو جائیں گے، LPG مہنگی ہو جائے گی، اور آج ابھی جو ہے LNG بھی مہنگی کر دی گئی ہے۔ آئے دن جس وقت بھی ہر روز خبریں سنو تو 2-3 چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کی مہنگائی کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، گورنمنٹ سیکٹر کے اپنے یوٹیلیٹی سٹورز پہ دیکھ لیں، ہر چیز پر، ہر آئٹم پر، اشیاء خرد و نوش پر مہنگائی ہو رہی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ بجلی اور گیس کے بل غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ کیا حکومت نے اگر مزید اپنے اور یہ 2-2.5 سال گزارے تو پاکستان کی قوم کو پتھر کے زمانے میں لے جائے گی، جہاں پر نہ لائٹ ہوگی، نہ پنکھا ہوگا، نہ کھانے پینے کو کچھ ہوگا، کھیت کھلیان ہوں گے وہ بھی خشک ہوں گے۔ عمران صاحب، ہم آپ کو گزشتہ ویڈیو میں اس بارے میں رائے دے چکے ہیں کہ اب مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی، ہم ان سے اس بات سے بالکل اتفاق کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک کو کیا نہیں دیا؟ آپ اخراجات کم کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ کفایت شعاری کر رہے ہیں، مگر کفایت شعاری کہاں پر ہے؟ VVIP کلچر اسی طرح موجود ہے، روٹ اسی طرح لگتے ہیں، ایک وزیر کے نکلنے کے لیے اسی طرح گاڑیاں روڈ پر ہوٹر بجاتی ہوئی بھاگ رہی ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں جب روٹ لگتا ہے بند سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں، جس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے جو وعدے کیے تھے، چاہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہوں، چاہے دیگر ملک کے حوالے سے ہیں، وہ کہیں بھی پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ عوام آپ سے حساب لینا چاہتی ہے، آپ کو حساب دینا ہوگا، جو وعدے کیے ہیں انہیں آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابلاغ ٹی وی سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔